बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी। चलते हैं आपकी कहानी की तरफ। एक बादशाह था जो जाहे इक़्तिदार के नशे में अपने बनाने वाले को ही भूल गया था और खुदाई का दावा करने लगा था। उसे लगता था अगर वो मेहर करम नहीं करेगा तो किसी जानदार को रिज़्क़ ही नहीं मिलेगा। अपने इल्ज़ाम में वो इतना बढ़ गया कि हर उस शख्स को सजाएं दिलवाने लगा जिसने उसको कादिर मुतल्लिक मानने से इनकार किया। बादशाह की 7 बेटियां थीं जिन्हें वो बहुत चाहता था। शहजादियां भी अपने वालिद पर जान छिड़कती थी और उनकी इजाज़त गुजारी अपना फ़र्ज समझती थी। यूँ तो सातों शहजादियां ही खूबसूरत और सआदतमंद थी, लेकिन छोटी शहजादी जिसका नाम परी रुख था अपनी सब बड़ी बहनों से हुस्न जमाल अक्ल ज़हानत में बढ़कर थी। वो भी अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करती थी और सआदतमंद भी थी, लेकिन वो अपने बाप को खुदाई के दर्जे पर बिठाने की कायल नहीं थी। वो समझती थी कि उसके वालिद मुल्क और इक़्तिदार में कितने ही क्यों न बढ़ जाए, है तो आखिर इंसान ही, और कोई इंसान कादिर मुतल्लिक नहीं हो सकता। कादिर मुतल्लिक तो अल्लाह के सिवा कोई हो ही नहीं सकता, जिसकी इताअत शजर व हिजर, चरिंदों परिंद, चांद सूरज सितारे, जिन्हों इंस सब करते हैं, जो मौत और जिंदगी का मालिक है, इंसानों की तकदीर बनाने वाला है। उसके वालिद बेशक जिसकी जान चाहे लिए सकते हैं, लेकिन किसी को जिंदगी देने पर कादिर नहीं हो सकते। परी रुख के ख्यालात की उड़ती उड़ती खबर बादशाह तक जा पहुंची और सल्तनत में किसी और शख्स के बारे में ऐसी खबर मिली होती तो गर्दन उतरवा देता, लेकिन बात अपनी सबसे अजीज बेटी की थी। आखिर तो बाप था कमजोर पड़ गया। उसने एक तरकीब सोची, अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछा, तुम सब जानती हो कि तुम्हारे बाप यानी माँ दौलत इस कायनात के सबसे ताकत और कुव्वत वाले शख्स है। हर एक का सर हमारे दरबार में झुका हुआ है। हम जिसको चाहे नवाजें और जिसको चाहे महरूम कर दें। तुम लोग बताओ किसकी तकदीर का खाती हो। 6 शहजादियां उसके आगे सजदे में गिर गई और कहने लगी, जहां पना आप ही तो पूरे जान को पनाह और रिज्क देने वाले हैं, अब आपकी तकदीर का ही खाती है। लेकिन छोटी शहजादी ना तो सजदे में गिरी और ना ही उसने अपने बाप की वाहदानियत का एतराफ़ किया, खामोश खड़ी रही। बादशाह ने पूछा, परी रुख तुम क्यों खामोश हो? क्या तुम्हें हमारी कुदरत पर कोई शक है? परी रुख ने अदब से अर्ज की, वालिद मोहतरम, आप हमारे बाप हैं, आपकी इजाज़त हम पर फ़र्ज है। आप बिलाशुबा एक अजीम और ताकतवर हुक्मरान हैं, लेकिन कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। सब अपनी किस्मत साथ लेकर आते हैं। मैं भी अपनी किस्मत का खाती हूँ। आप सिर्फ एक वसीला हैं हम तक रिज्क पहुँचाने का। परी रुख की बात सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया। जोर से बोला, बेवकूफ़ लड़की, जानती भी है तू क्या कह रही है? मैं चाहूँ तो तुझे एक वक्त भी रोटी न मिले। शहजादी ने कहा, माफ़ कीजिएगा अब्बाजान, अगर मेरी किस्मत में रिज्क है तो मुझे हर हाल में ज़रूर मिलेगा। बात बादशाह की बर्दाश्त से बाहर हो गई। बेटी थी, उसकी जान लेने का हुक्म तो नहीं दे सकता था, लेकिन हुक्म दिया कि शहजादी के शाही लिबास और जेवरात उतरवा लिए जाए और मामूली कपड़ों में उसकी ज़ाती कनीज़ के साथ जंगल में छुड़वा दिया जाए। देखें उसे और उसकी कनीज़ को रिज्क कौन देता है। 2 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी और सजदे करती हुई वापस चली आएगी। बादशाह के हुक्म की तामील की गई। शहजादी के तमाम जेवरात और कीमती कपड़े उतरवा लिए गए और मामूली लिबास पहना गया। उसे और उसकी ज़ाती कनीज़ को जंगल के नज़दीक एक वीराने में छुड़वा दिया गया, जहाँ न आदम न आदमजाद, न कोई फलदार दरख्त और न सब्जे का फर्श। नीचे पथरीली ज़मीन और ऊपर कहर बरसाता आसमान। सब्जे के नाम पर बबोल के दरख्त और खारदार झाड़ियाँ। कनीज़ ने अपनी चादर ज़मीन पर बिछा दी और शहजादी उस पर बैठ गई। पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल में ईमान का नूर था और अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन था कि वो अपने बंदों को हर जगह रिज़्क देता है। सारा दिन यूं ही गुजर गया। दोनों ने बबोल के एक दरख्त के नीचे पनाह ली। भूख से आंतें दर्द करने लगी थी, लेकिन खाने को दाना नहीं था। पास पे एक कुआं था और एक टूटा हुआ डोल पड़ा था। कनीज़ ने कुएं से पानी निकाला और खाली पेट पानी पीकर दोनों लेट गए। नाजो नम में पली हुई फूलों जैसी नाजुक शहजादी को नरम आरामदा बिस्तर पर सोने की आदत थी, जिसने कभी मखमल कालीनों से नीचे कदम नहीं उतारा था। जंगल बयाबा में दरख्त के नीचे पथरी जमीन पर लेटी खुदा को याद कर रही थी और दुआ कर रही थी कि मेरे मालिक मेरा इतना इम्तिहान न ले कि जिसे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। नर्म नाजुक बदन पर खराशें पड़ गई थी। भूख से बुरा हाल था। नींद तो क्या आती, उठते बैठते सुबह हो गई। सर में सख्त दर्द हो रहा था। कनीज़ ने अपनी गोद में सर रखकर दबाना शुरू किया तो शहजादी के बालों में से एक सच्चा मोती निकलकर जमीन पर गिरा। शहजादी का जब
श्रृंगार किया जाता था तो बाल बाल मोती पिरोए जाते थे। जंगल में भिजवाने से पहले बादशाह के हुक्म से उसके तमाम जेवरात और बालों से तमाम मोती निकलवा लिए गए थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत कि एक मोती कहीं बालों में उलझा रह गया। शहजादी ने उसे गैबी मदद समझा। उसी वक्त कनीज से कहा कि वो पास की बस्ती में जा और मोती बेचकर जो पैसे मिले उनसे कुछ खाने का सामान और कुछ दूसरा ज़रूरत का सामान खरीद ले। कनीज ने करीब की बस्ती में एक जौहरी के यहाँ ये कहकर मोती बेचा कि शाही दरबार से इनाम मिला है। सच्चा मोती था, काफ़ी पैसे मिल गए। कनीज ने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा, कुछ बर्तन, एक एक जोड़ा कपड़े और छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें। सामान दरख्त के नीचे रखकर दोनों ने खाना खाया। सख्त भूख में वो मामूली बाजार का खाना भी मुर्ग मुस्लिम से कम नहीं था। खाना खाकर कुछ बदन में जान आई तो कनीज जंगल से बांस और घास फूस चुनकर लाई। आसपास से पत्थर उठाए और मिट्टी खोद कर दीवारें उठाई। उन पर बांसों और खपरेल की छत डाली। मोटी छोटी दरी जो बाजार से खरीद कर लाई थी उसका बिस्तर बिछाया और एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बनाकर बावर्ची खाना बन गया। शहजादी ने बराबर से कनीज की मदद की। छत मुयस्सर आई और पेट भरा तो शहजादी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उस पालनहार ने मुझे मेरे नसीब का रिज़्क दे दी। दो एक वक्त गुजरे तो शहजादी को ख्याल आया कि मोती से हासिल होने वाले पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। पैसे खत्म हो गए तो फिर क्या होगा? अब कोई और मोती मिलने वाला नहीं है। किसी के घर जाकर काम करने का सवाल नहीं था। शहजादी को कशीदा कारी का बहुत शौक था। महल में उसने शौकिया सीखी थी और इस फन में महारत हासिल कर ली थी। शहजादी के कहने पर कनीज कुछ कपड़ा, रेशम और सुई धागे लेकर आई। शहजादी ने कमाल सफाई से उस पर काम बनाया और कनीज ने ले जाकर एक कपड़े वाले के हाथ भेज दिया। कपड़े वाले को काम पसंद आया। उसने कुछ और कपड़े कशीदाकारी के लिए दिए। शहजादी दिन भर कशीदाकारी में मसरूफ रहती और कनीज खाना पकाने, जंगल से लकड़ियां लाने, कुएं से पानी निकालने के काम अंजाम देती। शहजादी के हाथ से बने काम को इतना पसंद किया गया कि दुकानदार की आमदनी दुगनी हो गई। अब वो मुस्तकिल तौर पर शहजादी से काम करवाने लगा और पैसे भी देने लगा। शहजादी और कनीज का गुजारा खुशहाली से होने लगा। शहजादी ने कुछ पैसा इकट्ठा करके वहीं 2 कमरों का पक्का मकान बनवा लिया। उधर बादशाह ने 2-4 दिन तो इंतजार किया कि शहजादी माथा टेकती हुई आएगी, गिड़गिड़ाएगी और उसकी खुदाबंदी पर ईमान ले आएगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो उस संदिग्ध शख्स ने समझ लिया कि उसके गुस्से के कहर ने शहजादी और कनीज को हलाक कर दिया होगा। शुरू में तो शहजादी की सेहत पर बुरा असर पड़ा। इतनी मेहनत और मुशक्क़त की वो कहाँ आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इस नए माहौल में अपने आप को ढाल लिया। हालात भी बेहतर हो गए। जंगल की ताज़ा हवा और खुली फिजा में रहकर परी रुख का हुस्न और भी निखर आया। एक दिन सुबह नाश्ते से फारिग होकर परी रुख अपने आंगन में बैठी कशीदाकारी कर रही थी और कनीज जंगल से जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने गई हुई थी कि घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। शहजादी चौंक कर खड़ी हो गई। जरा सी देर में एक घोड़ा करीब आता हुआ नजर आया, जिस पर एक नौजवान बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। घोड़ा परी रुख के सामने आकर रुक गया। परी रुख ने करीब जाकर देखा, वो बेहोश नौजवान अपने लिबास और हुस्न वजाहत से कहीं का शहजादा लगता था। लेकिन ये क्या, उसके सारे जिस्म पर सिरे से पांव तक हजारों बारीक बारीक सुइयां चुभी हुई थी। वो जिंदा था, सांस ले रहा था, लेकिन होश में नहीं था। शहजादी परी रुख कशमकश में खड़ी थी कि इतने में कनीज वापस आ गई। उन्होंने तय किया कि उन्हें बेहोश शहजादे की मदद करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर उसे घोड़े से उतारा और अंदर कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। कनीज बकरी का दूध निकाल कर लाई और परी रुख ने उसके हलक में बूंद बूंद करके दूध टपकाया, जो शहजादे ने उसी हालत में पी लिया। शहजादे की सूरत देखते ही परी रुख के दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग गई। उसने तय कर लिया कि वो शहजादे के जिस्म से सारी सुइयां निकाल कर उसे वापस नई जिंदगी देने की कोशिश करेगी। उस दिन से परी रुख ने अपनी जिंदगी शहजादी की सेहत के लिए वक्फ कर दी। उनके पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो महीना बगैर काम किए गुजारा कर सकती थी। वो सुबह से शाम तक बैठी बैठी शहजादे के जिस्म से सुइयां चुनती रहती। तादाद सुइयां थी, जिन्हें चुनते चुनते परी रुख की उंगलियां लहूलुहान हो गई। 1 माह तक परी रुख शहजादे की जान जान से खिदमत करती रही। उसके जिस्म पर सुइयों ने जो जख्म डाल दिए थे उन पर मरहम लगाना, सुइयां निकालना, दूध पिलाना, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना। इस 1 माह में वो खुद अपने आप से कि नहाने और लिबास तब्दील करने का भी होश नहीं रहा। कनीज जो भी पका कर रख देती खा लेती और शहजादी की खिदमत में मसरूफ हो जाती। उसकी मेहनत रंग लाई। शहजादा तेजी से सेहतमंद होने लगा। उसके सारे जिस्म की सुइयां निकल चुकी थी, लेकिन अभी वो बेहोश था, क्योंकि अभी आंखों के पपोटों पर चुभी हुई सुइयां बाकी थी। उनके निकालने के लिए बड़ी महारत की जरूरत थी। परी रुख की नज़र आईने पर पड़ी तो उसने देखा कि उस 1 माह वो खुद अपने आप से इतनी बेखबर रही थी कि खुद अपने को नहीं पहचान पाई। कुमलाया हुआ चेहरा, उलझे और बिखरे बाल, मैले कपड़े। परी रुख ने सोचा पलकों की सुइयां निकलने के बाद
جب شہزادے کو ہوش آئے گا اور مجھے اس حال میں دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ صرف اس کا احسان مند ہی نہ ہو بلکہ اسے پسند بھی کرے۔ یہی سوچ کر وہ اٹھی اور غسل کرنے چلی گئی۔ کنیز کو ہدایت کر گئی کہ وہ شہزادے کا خیال رکھے۔ اب وہ جو کنیز تھی وہ تھی تو پری رخ کی بچپن کی ساتھی، ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی اور ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن آخر کو عورت تھی۔ شہزادے کو حاصل کر کے شاہی زندگی گزارنے کے لالچ نے ساری وفاداری پر پانی پھیر دیا۔ ادھر پری رخ غسل کرنے گئی اور ادھر اس نے نہایت ہوشیاری سے شہزادے کی پلکوں کی سوئیاں نکال دی۔ آنکھوں کی سوئیاں نکلنا تھا کہ شہزادہ ہوش میں آ گئے۔ شہزادے کو ہوش میں دیکھ کر کنیز نے آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو بھر لیا اور بولی، خدا کا شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے۔ میری 1 ماہ کی محنت رنگ لائی۔ میں 1 ماہ سے آپ کے جسم سے سوئیاں چن رہی تھی، نہ کھانے کا ہوش نہ سونے کا ہوش۔ دن رات جاگ جاگ کا رنگ روپ سیاہ پڑ گئے، آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو گئی، بال جھڑ گئے۔ شہزادے نے معمولیت کے احساس سے زیر پار ہو کر کہا، تم جو کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، میری نجات دندہ اور مسیح ہو۔ تم نے مجھے اپنا بے دام غلام بنا لیا ہے۔ میں ایک بہت بڑی مملکت کا ولی ہے تو جس دن میرے والد بادشاہ سلامت میری تخت نشینی کی رسم انجام دینا چاہتے تھے، اسی دن صبح میری سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی نے ایک جادوگر کو بے اندازہ مال و دولت کا لالچ دے کر ایک ایسا جادو کروایا کہ میرے سارے جسم میں ٹیسیں سی اٹھنے لگی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ تم بتاؤ تمہیں میں کس حال میں اور کہاں ملا؟ کنیز بولی، آپ گھوڑے کی پشت پر بے ہوش پڑے تھے، گھوڑا آپ کو یہاں لے آیا۔ شاید ہم دونوں کا ملنا اسی طرح قدرت کو منظور تھا۔ میں نے اور میری نوکرانی نے مل کر آپ کو گھوڑے سے اتارا، تب سے میں نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کر دی۔ شہزادہ جس نے اپنا نام بہرام بتایا تھا بولا، میں ساری عمر بھر تمہاری ناز اٹھاؤں تو بھی تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیوں رہ رہی ہو؟ کنیز نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں بھی اپنے ملک کی شہزادی ہوں۔ میرے والد حضور نے کسی بات پر ناراض ہو کر مجھے یہاں ویرانے میں ڈلوا دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی مملکت میں لے جاؤں گا اور تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ ذرا میرے جسم میں طاقت آ جائے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو جہنم رسید کر سکوں۔ اس وقت پری رخ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی شانوں پر لہرا رہے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، بغیر کسی سنگھار کے اس کا قدرتی سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دہشت زدہ سی رہ گئی۔ شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو ہٹنا بھول گیا۔ کنیز نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر بولی، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا اور ہمارے لیے کھانا تیار کر، دیکھتی نہیں کہ میرے دن رات کی محنت رنگ لائی۔ شہزادے کو ہوش آ گئے۔ شہزادے نے چونک کر کنیز کو دیکھا اور احسان مندی کے اظہار کے لیے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ پری رخ میں برداشت کی تاب نہیں رہی۔ وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ کنیز نے اس طرح شہزادے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ اس کے احسانوں سے گلے گلے دب گیا تھا۔ ادھر شہزادے نے کنیز سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کنیز بولی، میری نوکرانی ہے۔ اس کی غریب ماں بچپن میں ہی اسے محل میں فروخت کر گئی تھی، تب سے ہم نے اسے اپنی خاص خادماؤں میں شامل کر لیا تھا اور یہاں بھی ابا حضور نے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ شہزادے آپ اس کی طرف زیادہ توجہ مت دیجیے گا، یہ چھوٹے لوگ بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ شہزادوں کو اپنے جال میں پھنسانا انہیں خوب آتا ہے۔ شہزادہ مسکرائے، اطمینان رکھو، میری نظر میں تم میری محسنہ ہو اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ کہنے کو تو شہزادے نے کہہ دیا، لیکن پری رخ کی موہنی صورت نظروں میں بس کر رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کنیز کی شاطر آنکھوں نے فوراً شہزادے کی حالت کو تاڑ لیا۔ اب پری رخ اسے اپنی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہونے لگی، ایک ایسا کانٹا جسے جتنی جلدی ہو سکے نکالنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کی شیطانی دماغ نے ایک ترکیب سوچی اور اگلے ہی دن اس پر عمل کر ڈالا۔ شہزادہ جب بے ہوش حالت میں آیا تھا تو اس کے گلے میں موتیوں کی مالا اور بازوؤں پر جواہرات جڑے سونے کے جوشن بازو بند تھے۔ پری رخ نے جب اس کی سوئیاں نکالنی شروع کی تھی تو یہ زیورات اتار کر سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ اگلے دن جب شہزادہ دوپہر کے کھانے کے بعد سو رہا تھا اور پری رخ کو اس نے جنگل میں لکڑی لانے کے لیے بھیجا ہوا تھا تو کنیز زیورات لے کر بستی میں پہنچی۔ اتنے دن میں وہ بستی کے ایک ایک آدمی کو جان گئی تھی، کیونکہ بازار کا سارا کام تو وہی کرتی تھی۔ پری رخ تو گھر پر ہی رہتی تھی۔ کنیز کو معلوم تھا کہ اس بستی میں بھی ایک بڑا جادوگر رہتا تھا۔ ایک بار کنیز اپنی آزادی اور خوشحالی کے لیے اس سے مدد لینے بھی گئی تھی، لیکن جادوگر نے پیسے اتنے مانگے تھے وہ چپ چاپ واپس آ گئی تھی، مگر اب اس کے پاس بہت مال تھا۔ وہ سیدھے جادوگر کے پاس گئی اور شہزادے کی مالا اور بازو بند اس کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، لے یہ رکھ اور کچھ ایسا جادو کر کہ میری سوچ چڑیا بن جائے۔ میں اسے مروانا نہیں چاہتی کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ جادوگر کی حریص نگاہیں زیورات پر گڑی ہوئی تھی۔
انہیں جلدی سے سارے تیور سمیٹے اور سرخ سرخ آنکھوں میں مکاری بھر کر بولا، تیرا کام میں ضرور کروں گا، یہ چھوٹی سی کیل لے جا، کسی طرح یہ کیل اپنی سوت کے سر میں ٹھونک دے، بس وہ ہمیشہ کے لیے چڑیا بن جائے گی اور تیرے راستے کا کانٹا نکل جائے گا۔ کنیز جب گھر پر پہنچی تو شہزادی پری رخ جنگل سے لکڑیاں چن کر واپس آ چکی تھی۔ اس کی زخمی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا جنہیں وہ پانی سے دھو رہی تھی۔ شہزادہ ابھی محو خواب تھا۔ شہزادی کی حالت دیکھ کر کنیز کے دل میں کہیں رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن شیطانیت اس قدر سوار تھی کہ اس نے ضمیر کو تھپک کر سلا دیا۔ کمال مکاری سے وہ پری رخ کے پاس آئی اور بولی، شہزادی تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا ہے، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ شہزادے کو میں دل و جان سے چاہنے لگی ہوں، اور تم جانتی ہو محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ شہزادی کچھ نہیں بولی۔ ایک کنیز کے آگے گر گرانا اس کی خودداری اور غیرت سے بعید تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے خاموش بیٹی اپنے زخموں ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ کنیز نہایت مکاری سے اس کے پاس آئی اور جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے بولی، شہزادی یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، بال دیکھو کیسے روکھے اور الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یقیناً تمہارے سر میں بھی درد ہوگا، لاؤ میں تمہارے سر میں تیل لگا کر سلجھا دوں۔ شہزادی کے سر میں واقعی جنگل کی دھوپ سے سخت درد ہونے لگا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کنیز نے اس کے سر میں تیل لگایا اور بال سلجھاتے وقت کمال صفائی سے جادوگر کی دی ہوئی کیل اس کے سر میں گاڑ دی۔ شہزادی کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت چڑیا میں تبدیل ہو گئی۔ چڑیا نے کہا، کنیز مجھے اپنے مالک حقیقی پر پورا بھروسہ ہے، وہ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا، تیرا تو وہ حشر ہوگا کہ لوگ عبرت کریں گے۔ اتنا کہہ کر چڑیا اڑ گئی۔ کنیز اپنی کامیابی پر شاداں و فرحاں شہزادے کے پاس پہنچی۔ شہزادہ بہرام وقت اسی وقت بیدار ہوا تھا۔ کنیز نے اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے ہوئے کہا، غضب ہو گیا شہزادے، میں ضروری کام سے بازار گئی تھی، پیچھے سے میری نوکرانی آپ کے موتیوں کی مالا اور بازو بند چرا کر فرار ہو گئی۔ شہزادہ چونک گیا، نہیں نہیں، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بھولی بھالی معصوم لڑکی گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ کنیز تڑک کر بولی، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں، آپ بھی اس کی بھولی صورت سے دھوکہ کھا گئے۔ شہزادے یہ کمین لوگ اپنی اوقات دکھائی دیتے ہیں، وہ تو آپ کو بھی لبھانے کے چکر میں تھی۔ جب یہاں دال غلطی نظر نہیں آئی تو اس نے دیورات پر ہاتھ صاف کر دیے۔ مجھ سے زیادہ اسے کون جانے گا، بچپن سے دیکھا ہے اسے۔ چند دن میں شہزادہ پوری طرح صحت مند ہو گیا تو اسے اپنی سلطنت کی فکر ہوئی۔ وہ کنیز کو لے کر اپنی سلطنت میں آیا اور ایک دوست کے گھر قیام کیا۔ سلطنت کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے شہزادہ بہرام بخت کو مردہ تصور کر لیا تھا۔ دلاور نے بادشاہ سلامت کو قید میں ڈال دیا تھا اور خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم اور عیاشیوں سے پریشان تھی۔ شہزادے نے اپنے دوست کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح دلاور نے اسے مروانے کی سازش کی تھی اور کیسے شہزادی نے اسے نئی زندگی دی۔ اس کا بال بال اس کے احسان میں بندھا ہوا تھا، جس کا بدلہ اسی طرح دیا جا سکتا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لے۔ دوست نے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے شہزادے، لیکن یہ لڑکی تو کسی طرح بھی کہیں کی شہزادی نہیں لگتی۔ صورت شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کے طور طریقے بھی شاہی خاندان جیسے نہیں ہیں۔ شہزادے نے کہا، اب جو کچھ بھی ہے وہ میری محسنہ ہے، پھر اس بات کو چھوڑ دو۔ اس وقت میرے سامنے سب سے اہم کام یہ ہے کہ کیسے اپنے وفاداروں میں پہنچوں اور رعایا کو یقین دلاؤں کہ میں زندہ ہوں۔ ہمیں فوج سے بھی رابطہ کرنا ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی کرنی پڑے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک یہ لڑکی تمہارے گھر میں رہے گی۔ دوست نے یقین دلایا کہ وہ جان اور مال کے ساتھ ہر طرح اس کا وفادار اور مددگار رہے گا۔ شہزادے نے اپنے کچھ وفادار عہدے داروں سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ وہ سب شہزادے کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دل و جان سے شہزادے کی مدد کا وعدہ کیا۔ فوج کا بڑا حصہ بھی شہزادے بہرام بخت کا وفادار نکلا۔ شہزادے کے روز و شب بے حد مصروف گزر رہے تھے۔ کبھی وہ کہیں ہوتا، کبھی کہیں، لیکن جہاں بھی ہوتا اور جب آرام کرنے لیٹتا تو ایک خوبصورت سی چڑیا اس کی کھڑکی یا روشن دان میں آ کر بیٹھ جاتی، شہزادے کی طرف دیکھتی رہتی اور اپنی باریک سی میٹھی آواز میں کوئی نغمہ گاتی رہتی۔ شہزادے کے تھکے ہوئے ذہن کو اس چڑیا کی موجودگی اور آواز سے بڑا سکون ملتا اور وہ سو جاتا۔ بعض وقت شہزادے کو حیرت بھی ہوتی۔ تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں وہ مختلف مقامات پر گھومتا رہتا، صبح کہیں ہوتی تو رات کہیں، اور پھر یہ چڑیا کسی طرح ہر جگہ اس کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی۔ ایک دن شہزادے نے غور سے سنا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ چڑیا تو انسانوں کے دیوان میں گا رہی تھی۔ اس کا گیت تھا، جو باندھی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندھی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کہتی ہے۔ شہزادہ اس چڑیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ کئی ماہ کی جد و جہد کے بعد شہزادہ بہرام بخت ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر دلاور بخت کو بھی سنگن مل چکی تھی کہ بہرام مرا نہیں زندہ ہے اور اس پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ دلاور نے بھی اپنی فوج کی تربیت شروع کر دی۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ زیادہ تر فوج
اسے نفرت کرتے ہیں اور یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ اگر لڑائی چڑھی تو وہ بہرام بخت کا ساتھ دیں گے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب دونوں شہزادوں کی فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آمنے سامنے صف بستہ ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی، لیکن ذرا ہی دیر میں میدان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شاہی فوج دلاور کو چھوڑ کر بہرام کے ساتھ مل گئی۔ شام تک فیصلہ ہو چکا تھا، دلاور اور اس کے وفادار ساتھی جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ بہرام بخت فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہو۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور بلند ہونے لگا، پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ بہرام بخت نے سب سے پہلے تہہ خانے سے اپنے والدین کو باہر نکالا۔ رو رو کر دونوں کی حالت بگڑ گئی تھی۔ دونوں کو تخت پر بٹھایا، پھر اپنی سوتیلی ماں سے مخاطب ہوا۔ آپ ہی میری ماں ہیں۔ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میرے اور میرے والدین کے ساتھ جو کیا اس کا فیصلہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ افسوس کہ آپ کا بیٹا جو غدار اور باغی تھا وہ میدان جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنی باقی عمر اللہ کی عبادت اور توبہ میں گزار۔ چھوٹی ملکہ عزت شرمندہ تھی، اس کے پاس تو بولنے کے الفاظ بھی نہیں تھے۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ سے معافی مانگی اور اپنے حجرے میں جا کر بند ہو گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اسی رات حجرے پر بجلی گری اور وہ جل کر خاک ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے شہزادے کی تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ سارا شہر سجایا گیا اور غریبوں اور محتاجوں میں دولت تقسیم کی گئی۔ ان تمام کاموں سے فرصت پا کر شہزادے کو شہزادی بنی ہوئی کنیز کا خیال آیا۔ بہرام بخت نے سارا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ چاہے کیسی بھی ہے تمہاری محسنہ ہے اور ہم بھی اس کے احسان مند ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہمیں ہمارا بیٹا مل گیا۔ محل میں بہرام بخت کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ کنیز بہت خوش تھی اور اپنے روپ رنگ کو نکھارنے کے لیے طرح طرح کے نسخے آزما رہی تھی، لیکن بہرام بخت خوش نہیں تھا۔ ایک عجیب طرح کی بے چینی، بے قراری اس کے اعصاب پر طاری تھی، جیسے کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اسی چڑیا کے گانے کی آواز آئی۔ شہزادے نے چونک کر دیکھا، چڑیا کھڑکی میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت بہرام اٹھا اور کھڑکی کے پاس چلا آیا، لیکن چڑیا نہ ڈری نہ اڑی، روتی رہی اور گاتی رہی۔ جو باندھی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندھی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کرتی ہے۔ شہزادے نے ہاتھ بڑھایا، چڑیا پھدک کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ شہزادہ اپنی انگلیوں سے اس کے پر کو سہلاتا رہا۔ سہلاتے سہلاتے اس کی انگلی چڑیا کے سر پر پڑی تو اسے کچھ سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ شہزادے نے سوچا کہ شاید اس بیچاری کے سر پر کوئی کانٹا چبھ گیا ہوگا، اس لیے یہ رو رہی ہے۔ شہزادے نے کانٹا نکالنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ تو کیل کا سر تھا۔ شہزادہ سوچنے لگا، یہ کیل چڑیا کے کیسے چبھ گئی؟ نکالے یا نہ نکالے گا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ تبھی چڑیا بولی، نکال ڈالیے شہزادہ۔ حیرت زدہ سا شہزادہ کیل کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی کیل نکلی، سحر کا اثر ختم ہو گیا اور پری رخ اپنی اصلی روپ میں آ گئے۔ شہزادہ حیران رہ گئے، کنیز تم اس حال میں کیسے؟ تم تو میرے زیور لے کر بھاگ گئی تھی۔ پری رخ بولی، شہزادے خدا کے لیے مجھے کنیز کہہ کر میرے خون کی بےعزتی نہ کیجیے اور نہ ہی میرے اوپر چوری کا جھوٹا الزام لگائیے۔ شہزادہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اس نے کہا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم ہی کچھ بتاؤ۔ پری رخ نے شروع سے آخر تک ساری روداد کہہ سنائی اور بتایا کہ وہ زیور دراصل میری کنیز لے گئی تھی، جس کے بدلے اس نے جادوگر سے مجھے چڑیا بنانے کے لیے جادو کی کیل حاصل کی اور دھوکے سے میرے سر میں ٹھوک دی۔ ساری بات جان کر شہزادہ بہرام بخت مارے تیش کے کانپنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور تلوار اٹھا کر بولا، میں ابھی جا کر اسے احسان فراموش مکارا کے 2 ٹکڑے کیے دیتا ہوں۔ پری رخ نے اس کے ہاتھوں سے تلوار لیتے ہوئے کہا، شہزادے آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک معمولی کنیز کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ کسی فقیر سے اس کی شادی کر دیں۔ رانی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب بھیکارن بن کر تیرے میرے ٹکڑوں پر زندگی گزارے گی۔ شہزادہ پری رخ کی بلند خیالی سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ واقعی شہزادی تمہارا دل بہت بڑا ہے کہ اپنی بدترین دشمن کے بھی جان بخشی کا حوصلہ رکھتی ہو۔ شہزادہ پری رخ کو لے کر اپنے والدین کے پاس آئے اور انہیں شہزادی پری رخ کی ساری ببتا سنائی۔ بادشاہ اور ملکہ پری رخ کے حسن اور حسن اخلاق سے عزت متاثر ہوئے۔ شہزادہ بہرام بخت اور شہزادی پری رخ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور کنیز کو ایک فقیر سے بیاہ دیا گیا، اس حکم کے ساتھ آئندہ اس کا سایہ بھی محل میں نہ پڑے۔ شادی کے بعد ملکہ پری رخ بادشاہ بہرام بخت کے ساتھ اپنے والد سے ملنے گئی اور ان کو بتایا کہ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہر شخص صرف اپنی تقدیر کا کھاتا ہے۔ آپ نے تو مجھے جنگل میں پھینکوا دیا تھا اور لوٹ کر کبھی خبر بھی نہیں لی، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ تھا اور ساتھ ہے۔ جب کسی کا سہارا نہیں ہوتا تو صرف اللہ کا سہارا ہوتا ہے۔ میرے رب نے مجھے ہمت اور طاقت دی کہ وقتی صعوبتوں کا سامنا بہادری سے کروں، اور آخر میں اسی خدا نے میری قسمت سنوار دی۔ آج میں آپ سے بھی بڑی سلطنت کے بادشاہ کی ملکہ ہوں۔ آپ سے میری یہی عرض ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیے، توبہ کر لیجیے اور اس رب پر ایمان لے آئیے جو سب کا پالنے والا ہے۔
बादशाह इस अरसे में मुतअद्दिद बीमारियों के शिकार हो चुके थे और अपनी खुदाई दावे पर शर्मिंदा थे। उनकी बीमारियां लाइलाज थी। अब उनकी समझ में आ गया था कि जब वो अपने आप को सेहत नहीं दे सकते तो खुदा कैसे हो सकते। उनकी बड़ी 6 बेटियों की अभी तक शादियां नहीं हुई थी। बादशाह ने रोकर परी रुख से माफ़ी मांगी और उस खुदाए वाहिद के आगे सच्चे दिल से सजदे में झुक गए जो सबका बनाने और पालने वाला है। बहराम और परी रुख ने अपनी तमाम बहनों की शादियाँ अमीरों और वजीरों के बेटों के साथ करवा दी। बादशाह ने अपनी सल्तनत भी बहराम वक्त को सौंप दी क्योंकि अब वो बाकी ज़िंदगी तौबा और इबादत में गुजारना चाहते थे। अंत भला तो सब भला। यूं ही ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।